عزیز طلبہ السلام علیکم، میں عبدالوحید سر مولانا ابوالکلام آزاد اردو ہائی اسکول۔ آج ہم مضمون سائنس ٹیکنالوجی جماعت دہم کے حصہ دوم کے چوتھے سبق ماحولیاتی حسن انتظام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں، یہاں پر غذائی جال کی ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماحولی نظام کیا چیز ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر گھاس اگی ہوئی جو کہ مٹی زمین کے اوپر ہے، اسی طرح سے سورج کی روشنی اس گھاس کو مل رہی ہے اور وہ نشو و نما پا رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ماحول کے اندر موجود کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ان نباتات کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں، کیونکہ نباتات جو ہے اپنی غذا سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مدد سے تیار کرتے ہیں، اس لیے ان کو غذا ساز بھی کہا جاتا ہے۔ پھر ایک تیر کا نشان یہاں پر دکھایا جا رہا ہے، یعنی یہ جو ناک توڑا کی تصویر ہے، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے غذا کے لیے گھاس پر منحصر ہوتے ہیں۔ پھر ناک توڑا کو جو ہے غذا کے طور پر مینڈک استعمال کرتا ہے، مینڈک کو غذا کے طور پر سانپ استعمال کرتا ہے، اور سانپ کو جو ہے اپنی غذا بناتا ہے باز یا چیل۔ اسی طرح سے یہ جب اعلیٰ صارف کہلاتے ہیں چیل یا گوشت خور جاندار، تو یہ جب مر جاتے ہیں تو ان کے جسم کو سڑا دیتے ہیں، گلانے والا کام جو ہے پھپھوند اور بیکٹیریاز کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ دور مٹی کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی غذائی زنجیر ہوئی۔ اب اس زنجیر سے ہم کو تعلق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نباتات کی نشو و نما کب ہوں گی، کہ جب اس کو پانی ہے، سورج کی روشنی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ صحیح طریقے سے ملیں گے، مہیا ہوں گے، تو ہی اس کی جو ہے نشو و نما ہو پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر گھاس وغیرہ ہے، نباتات سبزی خور جانداروں کو اگر ملیں گے، جیسے یہاں پر تو مثال ناک توڑے کی دی گئی، اس کے علاوہ اگر بکری ہے یا پھر دوسرے جاندار ہے، اس کی بھی مثال لی جا سکتی تھی، یعنی وہ جاندار جو غذا کے طور پر نباتات کو استعمال کرتے ہیں ان کو سبزی خور کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ابتدائی صارف بھی ان کو ہم کہتے ہیں۔ اب یہ ناک توڑے کو جو ہے غذا کے طور پر مینڈک استعمال کر رہا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے نباتات کی نشو و نما نہیں ہوں گی تو وہ صحیح طریقے سے نشو و نما نہیں پائیں گے، اور اگر وہ نشو و نما نہیں پائیں گے تو سبزی خور کا بھی وجود اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گا۔ اسی طرح سے اگر سبزی خور اس دنیا کے اندر زمین پر باقی نہیں رہیں گے تو گوشت خور بھی زمین پر باقی نہیں رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے گوشت خور اگر باقی نہیں رہیں گے یا اعلیٰ صارف باقی نہیں رہیں گے تو دوسرے جو ہے خردوبینی جاندار ہے، گندخور جن کو کہا جاتا ہے، وہ بھی اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہیں گے۔ اس سے ہم کو یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان جانداروں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور یہ اگر تعلق نہ ہو تو یہ دنیا، یہ زمین کے اوپر جو جاندار غیر جاندار ہے، یہ باقی نہیں رہیں گے۔ اس سے ہم کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ماحولی نظام کیا ہے، کہ جاندار اور غیر جاندار اجزاء اور ان کے باہمی یعنی آپسی عمل سے مل کر ماحولی نظام تیار ہوتا ہے۔ ماحولی نظام میں ہر جزو کا کردار اہم ہوتا ہے، یعنی جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو، اس کا ماحول کے اندر وجود رہنا، قائم رہنا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ غذا تیار کرنے والی نباتات فائدہ مند ہوتی ہیں، ان کو استعمال کرنے والے ہرن، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، گھوڑے، اونٹ جیسی سبزی خور حیوانات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ سبزی خور حیوانات کی آبادی توقع سے زیادہ بڑھنے نہ دینے کے لیے شیر، ببر جیسے شکاری جانور بھی اتنے ہی اہم ہوتے ہیں۔ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ سبزی خور نباتات کی جانداروں کی نشو و نما نہ ہو جائے، ان کی تعداد نہ بڑھ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے جاندار بھی ہو جو سبزی خور کو بطور غذا استعمال کرتے ہو یا کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہوں۔ تو اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جاندار اور غیر جاندار کا گہرا آپسی تعلق ہوتا ہے، جو کہ ماحولی نظام کو برقرار رکھنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گندخور جاندار جیسے پھپھوند اگر اس دنیا کے اندر نہیں رہے تو گندگی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا رہنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں رہیں گے تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلیں گی اور ماحول صاف ستھرا نہیں رہ پائے گا۔ اسی طرح سے ماحول اور ماحولی نظام میں کیا گہرا تعلق ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماحول ایک وسیع اصطلاح ہے، ایک بہت بڑی اصطلاح ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا شمار ہے، جیسے جانداروں پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونے والے طبعی، کیمیائی اور حیاتی اجزاء کو مجموعی طور پر ماحول کہتے ہیں۔ دیکھو ماحول کسے کہتے ہیں؟ جانداروں پر کسی نہ کسی طریقے سے اثر انداز ہونے والے طبعی،
کیمیائی اور حیاتی اجزاء کو مجموعی طور پر ماحول کہتے ہیں۔ اب طبعی سے مراد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق غیر جانداروں سے ہے، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، اور مختلف ادوار ہے جس کا تعلق، جیسے نائٹروجن کا دور ہے، آکسیجن کا دور ہے، یہ ہم نے 9th کے اندر پڑھے تھے، تو یہ ان کا شمار طبعی کے اندر آئے گا۔ اسی طرح سے ان کا جو آپس میں کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے کیمیا سے آئے گا، اور حیاتی اجزاء جیسے جاندار جو ہیں، تو ان تمام کو مل کر جو ہے ماحول کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ماحول میں اطراف کے حالات، جاندار، غیر جاندار، قدرتی اور انسان کے بنائے ہوئے اجزاء کا شمار ہوتا ہے۔ ماحول کی دو قسمیں ہیں، ایک تو قدرتی ماحول اور دوسرا انسان کا تیار کیا ہوا ماحول۔ قدرتی ماحول سے تو ہم واقف ہیں کہ جس کے اندر جاندار اور غیر جاندار جو قدرتی طور پر اس زمین کے اوپر نشو و نما پائے ہیں، یہ ہے ان کا تعلق قدرتی ماحول سے، اور دوسرا انسان کا تیار کیا ہوا ماحول، کہ انسان نے جو سڑکیں بنائی ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کی ہیں، اسی طرح سے آمد و رفت کے لیے 2 ویلر 4 ویلرز ہوائی جہاز وغیرہ تعمیر کیے ہیں، تو یہ ان کا شمار تو غیر جانداروں سے آئے گا، لیکن یہاں پر جاندار بھی ہے تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہو گیا، ماحول ہو گیا۔ قدرتی ماحول میں ہوا، فضائی کرہ، پانی، زمین، جاندار وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس میں جاندار غیر جاندار ہمیشہ باہمی یعنی آپسی عمل ہوتے رہتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ انسان کے بنائے ماحول کا بھی قدرتی ماحول پر بلا واسطہ یا بالواسطہ اثر پڑتا ہے، جس کو ہم ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بھی کہتے ہیں۔ ماحول میں خاص طور پر 2 بڑے اجزاء کا شمار ہوتا ہے، ایک حیاتی اجزاء اور دوسرا غیر حیاتی اجزاء۔ ماحول میں حیاتی غیر حیاتی اجزاء کے درمیان آپسی تعلق کے مطالعے کو علم ماحولیات کہتے ہیں۔ علم ماحولیات جس کو ہم ایکولوجی بھی کہتے ہیں، علم ماحولیات ایکولوجی کیا ہے کہ حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء، جو ماحول میں حیاتی غیر حیاتی اجزاء کے درمیانی تعلق کے مطالعے کو ہم ایکولوجی یا علم ماحولیات کہتے ہیں۔ ماحولیات کا مطالعہ کرنے کے لیے جو بنیادی افعالی اکائی استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں، یعنی ماحولی نظام اس کو ہم کہتے ہیں۔ اب ماحولی نظام کی اگر ہم بات کریں تو اس زمین کے اوپر بہت سارے ماحولیاتی چھوٹے بڑے نظام ہم کو نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ایک گڑھے کی مثال لیتے ہیں، ایک برتن کی مثال لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی یہ جو ہے پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، برتن ہے، تو اس کے اندر بھی بہت سارے جاندار ہوتے ہیں، جس کا تعلق ایک تو وہ خود جاندار ہے، دوسرا اس کا تعلق جو ہے بے جان چیز سے یعنی غیر جاندار سے، جیسے پانی سے ہے، ہوا سے ہے، تو یہ ایک قسم کا نظام ہو گیا۔ اگر ہم کنویں کی مثال لیں، ایک چھوٹے سے نالے کی مثال لیں، ایک ندی کی مثال لیں، تو اس کا بھی کیا ہے کہ تعلق ہے جاندار اور غیر جاندار سے۔ جیسے اگر ہم ندی کی مثال لیتے ہیں تو ندی کا تعلق جو ہے مٹی سے ہے، ہوا سے ہے، ہوا میں موجود گیسوں سے ہے، سورج کی روشنی سے ہے، پھر اس ندی کے اندر نشو و نما پانے والے جاندار، اسی طرح سے اس کے اندر موجود پتھر ہے، تو اس کا تعلق غیر جاندار سے، تو یہ بھی ایک قسم کا نظام ہو گیا۔ دوسری مثال ہم لے سکتے ہیں درخت کے تعلق سے، کہ اگر ایک درخت نشو و نما پا رہا ہے تو اس کے لیے بھی جاندار غیر جاندار کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے غیر جاندار کی اگر ہم مثال لیں تو ایک درخت اگر نشو و نما پا رہا ہے تو اس کے لیے سورج کی روشنی نہایت اہم اور ضروری ہے، اسی طرح سے ماحول سے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ ملنا ضروری ہے، مٹی سے، زمین سے اس کو مٹی اور اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں اور پانی ہے اس کا ملنا اس کو ضروری ہے۔ اب وہ تو نشو و نما پا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے جاندار بھی اس کے اوپر نشو و نما پاتے ہیں، جیسے پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پھپھوند وغیرہ ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہو گیا ہے، ماحولی نظام یا ایکو سسٹم ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص جغرافیائی علاقے میں رہنے والے جاندار اور غیر جاندار اور ان کے درمیان باہمی عمل، ان تمام کے یکجا ہونے سے ماحولی نظام بنتا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جغرافیائی علاقے میں رہنے والے جاندار، کسی مخصوص جغرافیائی علاقے کے اندر رہنے والے جاندار، اگر ہم مثال لیں جیسے کشمیر وغیرہ کی، خصوصاً اس علاقے کی جہاں پر برف باری وغیرہ ہوتی ہے، پہاڑی علاقوں کی، تو وہاں کا موسم
اور اس کے بالمقابل دوسری ریاستوں کے، ہمارے ملک ہندوستان کی دوسری ریاستوں کے موسم کا اگر ہم موازنہ کریں تو وہاں پر مختلف قسم کے جاندار نشو و نما پاتے ہیں۔ اگر ان جانداروں کو ہمارے زیادہ تپش والے، زیادہ درجہ حرارت والے علاقوں کے اندر ہم لے کر آتے تو وہ یہاں پر زندہ نہیں رہ پائیں گے، کیونکہ وہ کم درجہ حرارت کے اندر وہاں پر نشو و نما پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا کیا ہو گیا، جغرافیائی علاقے سے خصوصیت رکھنے والا تعلق ہو گیا۔ تو ہر ماحولی نظام، جیسا ماحولی نظام جس علاقے کا ہوتا ہے اس کے مطابق وہاں پر جاندار، غیر جاندار جو ہے نشو و نما پاتے ہیں، غیر جاندار موجود ہوتے ہیں اور جاندار جو ہے وہاں پر نشو و نما پاتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارا آج کا یہ جو ٹاپک ہے جس کا تعلق ہمارے سبق سے ماحولیاتی حسن انتظام یعنی ماحولی نظام اور ماحولی نظام میں کیا تعلق ہوتا ہے، اس کے متعلق آج ہم نے یہاں پر پڑھا ہے۔ آئندہ ہم ماحول کا تحفظ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماحول کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں جاندار، غیر جاندار ہے، مختلف ادوار ہے، تو ان کی حفاظت ہم کو کس طرح سے کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو تو ہم نے جان لی ہے، لیکن اس کی حفاظت کس طرح سے کرنا چاہیے اس کے تعلق سے ہم آئندہ پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔